مل گیا میرے آقا، مل گیا۔ کون مل گیا؟ جس کے لیے آپ دونوں میں شرط لگی ہے کہ انسان کی کامیابی تقدیر یا تدبیر پر منحصر ہے۔ ہاں، بڑی مشقت کے بعد ایک نیک اور ایماندار انسان کو تلاش کر پایا ہوں۔ کیا نام ہے اس کا اور کہاں رہتا ہے؟ وہ ایماندار آدم زاد ہے؟ ہاں آقا، اس کا نام حسن خبال ہے اور بغداد شہر کے مشرقی علاقے میں رہتا ہے اور رسیاں بٹ کر گھر بار چلاتا ہے۔ تم دیکھو، میں حسن خبال کو دولت دیتا ہوں اور وہ محنت کر کے کس طرح اپنی قسمت کو چمکاتا ہے۔ دولت کی چمک سے قسمت نہیں چمکتی، ہاں قسمت چاہے تو زندگی میں دولت سے اتنا نور بھر دے کہ آنکھیں چکاچوند ہو جائیں۔ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اب اس کا فیصلہ صرف حسن خبال کے ہاتھ میں ہے۔ تو چلو چل کر دنیا میں حسن خبال سے ملنے۔ ہاں، مگر جن بن کر نہیں، آدمی بن کر چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اجنبی لگتے ہیں، کیا کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ہم تمہیں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ مجھے؟ کیوں؟ ہم کسی محنت کرنے والے ایماندار آدمی کی تلاش میں تھے۔ میری محنت اور ایمانداری سے کسی کو کیا غرض؟ ہم تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ سب کی مدد کرنے والا ہے۔ تمہاری حالت بتاتی ہے کہ رسیاں بنانے کے اس کام سے تمہارا گھر مشکل سے چلتا ہوگا۔ نہیں جناب، میں اپنے حال میں بہت خوش ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ وہ بھوکا اٹھاتا ضرور ہے مگر بھوکا سلاتا نہیں ہے، بس عزت سے گزر رہی ہے۔ ویسے آپ لوگ ہیں کون؟ میرا نام سعد ہے اور یہ میرے دوست چادری ہیں، بہت بڑے سوداگر ہیں۔ اور میرا نام حسن خبال ہے۔ ویسے آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں رسیاں بٹا کرتا ہوں۔ تم چاہو تو تم بھی میری طرح سوداگر بن سکتے ہو۔ کیوں غریب کا مذاق اڑاتے ہیں؟ بغیر دولت کے بھلا میں سوداگر کیسے بن سکتا ہوں؟ کیوں نہیں بن سکتے؟ بن سکتے ہو۔ میں تمہیں 2000 دینار دے سکتا ہوں۔ نہیں، میں قرض نہیں لے سکتا۔ ہم تمہیں قرض نہیں دے رہے، اللہ کے نام پر دے رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس رقم سے تم کوئی کاروبار کر کے خوشحال زندگی کی شروعات کرو۔ نہیں جناب، کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ مشکل میں تو ابھی پھنسے ہو، اس 2000 دینار اور تدبیر سے کام لوگے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں جناب، میں آپ کی مدد قبول نہیں کر سکتا، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈرنے کی کیا بات ہے؟ اسے قرض ہستار سمجھو، ہم یہ رقم آپ سے واپس نہیں چاہتے، بس اتنا چاہتے ہیں کہ اس رقم سے ایمانداری سے اور تدبیر سے کام لے کر اپنے کاروبار کی شروعات کرو اور ترقی کر کے ایک بہت بڑے امیر آدمی بن جاؤ۔ اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات ہے؟ میرے پاس بے انتہا دولت ہے، اس میں سے تھوڑی دے دوں گا تو اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ مجھے اور دے دے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب آپ لوگ اسرار کر رہے ہیں تو
میں لے لیتا ہوں. اللہ غنی. یہ 2000 دینارے ہیں. تدبیر سے کام لوگے تو ان سے 10 اور 10 سے 20,000 دینار بنا لوگے. اچھا تو اب ہم چلتے ہیں. کچھ دنوں بعد ہم تم سے آ کر پھر ملیں گے. ہاں. اور دیکھیں گے کہ تم کتنے بڑے سوداگر بن گئے ہو. جی. اللہ حافظ. خدا حافظ. اللہ حافظ. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے. خوشبخت. ارے واہ خوشبخت کہاں ہو تم؟ یہ آپ مجھے خوشبخت مت کہا کیجیے. آپ جانتے بھی ہیں خوشبخت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارے بیگم خوشبخت کا مطلب ہوتا ہے خوش قسمت. تو بھلا میں کون سی خوش قسمت ہوں جو آپ مجھے خوشبخت کہا کرتے ہو؟ ارے بیگم خوشبخت کہتے کہتے آج واقعی تم خوشبخت ہو گئی ہو. یہ دیکھو. یہ کیا ہے؟ ارے 2000 دینار. 2000 دینار؟ ہاں بیگم 2000 دینار. یہ کہاں سے آپ کو مل گئے؟ کیا خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو انعام و اکرام سے نوازا ہے؟ ارے نہیں بیگم. تو کیا آسمان سے خون برسنے لگا ہے؟ ارے ایسا ہی سمجھو بیگم. مطلب خدا نے 2 نیک بندوں کو ہماری مدد کے لیے بھیج دیا ہے. کون تھے وہ خدا کے نیک بندے؟ سعد اور سعدی دونوں بہت اچھے دوست ہیں. سعدی بہت بڑا سوداگر ہے. اس نے ہمیں یہ 2000 دینار دیے ہیں تاکہ میں ان سے کوئی کاروبار کروں اور امیر بن جاؤں. چلو اللہ نے ہماری نیکیوں کے سلے میں کسی کے دل میں تو رحم و کرم ڈال دیا، پر آپ ان 2000 دیناروں سے کیا کاروبار شروع کریں گے؟ بیگم زندگی میں کوئی اور کاروبار تو کیا نہیں. رسیاں ہی بڑھتا رہا ہوں. سوچتا ہوں اسی کاروبار کو بڑے پیمانے پر کروں. بڑا نیک خیال ہے. نیا کاروبار کرنے میں نقصان کا اندیشہ بھی ہے. تو میں آج ہی بازار جا کر ڈھیر سارا فن خرید کر آتا ہوں اور رسیاں بنانے کے لیے بہت سارے مزدور لے کر آتا ہوں. ان کی محنت، شادی کی دولت اور میری تدبیر سے ہم سب کی تقدیر بدل جائے گی. تو بس کھانا کھا لیجیے اور بازار چلے جائیے اور آج سے ہی کاروبار کی شروعات کیجیے. تم ٹھیک کہتی ہو بیگم. نیک کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے. ایک 1000 دینار. اگر میں سارے کے سارے 2000 دیناروں کا مال خریدوں گا اور خدا نے خواستہ کچھ ایسی ویسی بات ہو گئی تو میرا خیال ہے کہ میں 1000 دینار کا ہی مال خریدوں تو ٹھیک ہے. 1000 دینار کا مال میں پھر بعد میں خرید لوں گا. کیا ہوا جناب؟ کیا سوچنے لگے؟ کچھ نہیں جناب. آپ یوں کیجئے کہ پہلے صرف 1000 دینار کا مال ہی بھجوا دیجئے. حضور میں کل سارا مال بھجوا سکتا ہوں. تو کیا 3000 دیناروں کا بھی مال بھیج سکتا ہوں. نہیں فی الحال آپ 1000 دینار کا مال ہی بھجوا دیجئے. کھپت بڑھنے پر اور مال میں آپ ہی کی دکان سے خریدوں گا. چلیے جیسی حضور کی مرضی. اچھا یہ لیجئے 1000 دینار. شکریہ. جناب
इतनी बड़ी रकम आप वापस ले जा रहे हैं, जरा संभाल के रखिए। फिक्र मत कीजिए, मैं इसे बहुत संभाल कर ले जाऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, जरा संभाल के।